مجھے کہیں سے بھی کوئی اچھی تحریر پڑھنے کو ملے، میری کوشش ہوتی ہے اسے گفتگو کی صورت میں ریکارڈ کر کے نشر کر دوں، تاکہ جو لوگ مطالعہ نہیں کر پاتے ان تک بھی اچھی اور خیر کی باتیں پہنچتی رہیں۔ میرا مقصد معاشرے میں خیر اور محبت کے پیغام کو پھیلانا اور شعور کی بیداری ہے۔ میں اپنے مقصد میں کس حد تک کامیاب ہوں یہ آپ ہی بتا سکتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسی شخصیت اور ان کی کتاب کا تعارف کروانے جا رہا ہوں جن کی تحریروں سے غالباً میں سب سے زیادہ مستفید ہوتا ہوں۔ ویسے ان کا نام آپ مجھ سے کئی دفعہ سن چکے ہوں گے۔ ان کا نام محترمہ آسیہ عمران صاحبہ ہے۔ ان کا تعلق سرگودا سے ہے جبکہ مسکن کراچی ہے۔ انہوں نے انٹرنیشنل ریلیشنز میں ڈبل ماسٹرز کرنے کے بعد کراچی یونیورسٹی سے ایم فل کیا ہے اور اس وقت پی ایچ ڈی میں اسلامی تہذیب بمقابلہ مغربی تہذیب پر تحقیق کر رہی ہیں۔ آسیہ بہن مختلف معاشرتی موضوعات پر اپنے منفرد اور دلکش انداز میں رقم تراز ہوتی ہیں۔ یہ اپنے منفرد اسلوب کے ذریعے انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اسلام کے خوبصورت نقوش مدلل انداز میں اجاگر کرتی ہیں اور دنیا کے ساتھ دین کے لازم ہونے کی بات کرتی ہیں۔ یہ کتاب روح زندگی ان کی تخلیقات کا نقش اول ہے۔ جو لوگ اس کتاب کی ہارڈ کاپی منگوانا چاہیں وہ دیے گئے نمبر پر رابطہ کر لیں۔ اس کی قیمت 600 روپے ہے، اور جو لوگ اس کتاب کو مفت میں حاصل کرنا چاہیں وہ اس کی پی ڈی ایف کاپی پازیٹیو پاکستان کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا ایڈریس نوٹ کر لیں: www.positivepakistan.org۔ آسیہ بہن کی اس کتاب پر اگر کوئی مجھ سے رائے دینے کا کہے تو میں حضرت واصف علی واصف کا کال پیش کروں گا کہ ہمارے الفاظ بہت اہم ہوتے ہیں، یہ ہمیں خاص سے عام اور عام سے خاص بناتے ہیں۔ بات تو وہی ہوتی ہے جو سب جانتے ہیں، لیکن اس کو بیان کس طرح کیا گیا یہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ ہمارے الفاظ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے بولنے کا انداز اور لفظوں کا چناؤ اس قدر خوبصورت ہوتا ہے کہ ان کو گھنٹوں سن لیں تب بھی دل نہیں بھرتا۔ یہی معاملہ آسیہ بہن کی تحریروں کا ہے۔ آپ ان کے مضامین پڑھیں تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ ان کے لکھنے کا انداز دل نشیں ہے۔ مذہب کی چاشنی لیے ان کی ہر تحریر ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ ایک الگ سا ہی انداز ہے ان کے لکھنے کا۔ جو لوگ افورڈ کرتے ہوں وہ اس کتاب کی ہارڈ کاپی بھی ضرور خریدیں۔ مجھے میرے بھائی زاہد نے ایک مرتبہ بہت اچھی بات کہی کہ ہمیں کوئی کتاب نہ بھی پڑھنی ہو تو بھی لکھنے والے اور چھاپنے والے کی حوصلہ افزائی کے لیے ہی خرید لینی چاہیے، تاکہ کتابیں لکھنے اور چھپنے کا سلسلہ جاری رہے، کہ یہی ایک معاشرے کی فکری زندگی میں جان باقی ہونے کا ثبوت ہے۔ ادب ہی سے قوموں کی فکر اور مزاج کی تربیت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر، بزنس مین، انجینئر اور کسان تہذیب نہیں سکھایا کرتے، یہ استاد، شاعر، ادیب اور دانشور ہوتے ہیں جو قوم کی فکری تربیت کرتے ہیں۔ کوشش کریں یہ کتاب ضرور خریدیں اور پڑھ کر کسی دوسرے کو تحفہ دیں، تاکہ خیر پھیلنے کا باعث بنے جسے اس معاشرے کو اشد ضرورت ہے۔ آخر پر افتخار عارف کا ایک شعر: ایک چراغ اور ایک کتاب اور ایک امید اثاثہ، اس کے بعد تو جو کچھ ہے وہ سب افسانہ ہے۔